کہ حج ہے، یہ عمرے ہیں، یہ بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اور بیت اللہ تو وہ جگہ ہے جو زمین پر اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے، جس پہ اللہ کی سب سے پہلے رحمتیں اترتی ہے، پھر تقسیم ہوتی ہیں، جس کو دیکھنا عبادت ہے، جس میں جو شخص داخل ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من دخل البیت دخل فی حسنۃ وخرج من سیئۃ مغفورا لہ، جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا وہ سمجھ لے کہ وہ نیکیوں کے گھر میں داخل ہو گیا ہے اور برائیوں سے نکل گیا ہے، اور ایسا ہو گیا ہے جو داخل ہو گیا ہے اللہ نے اس کی بخشش کر دی۔ یہ حج کرنے والے، یہ عمرہ کرنے والے، جب اللہ اسباب دے دے، صحت ہو، اور ہمارے ہاں تو ہمارے خطوں میں تو یہ رواج ہے بندہ بوڑھا ہو جائے تو حج کرتا ہے۔ حج جوانی میں کرنے کا نام ہے، عمرے جوانی میں کرنے کا، تاکہ وہاں پہ تھکا دینے والے اعمال ہیں بندہ اچھے طریقے سے ان کو پورا کرے۔ اور جو شخص حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، اللہ کے اس فریضے کو پورا کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے بیت اللہ کا حج کیا، جس نے عمرہ کیا، جو حج کے ارادے سے نکلا، من خرج حاجن، جو حج کے لیے نکلا، فماتا، راستے میں مر گیا، موت آ گئی، موت نے اس کو گھیرے میں لے لیا، اس کا وقت پورا ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتب لہ اجر الحج الی یوم القیامہ، قیامت تک اس کے کھاتے میں حج کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ اور اگلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ جس حالت میں مرتا ہے اسی حالت میں اسے اٹھایا جائے گا۔ یہ جس حالت میں مرا ہے یہ اٹھے گا، اس کی زبان پہ لبیک لبیک کی صدائیں ہوں گی، اور یہ جو تلبیہ پڑھتا ہے لبیک لبیک، یہ اکیلے نہیں پڑھ رہا ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یلبی الا لبا من عن یمینہ او عن شمالہ من حجر او شجر او مدر حتی تنقطع الارض من ہاؤنا وہاؤنا۔ جب کوئی مسلمان حج عمرے کا تلبیہ پڑھتا ہے وہ اکیلے نہیں پڑھ رہا ہوتا، اس کے ساتھ اس زمین کے درخت بھی تلبیہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کے پتھر بھی تلبیہ کہہ رہے ہوتے ہیں، مٹی کے ڈھیلے بھی تلبیہ کہہ رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اس طرف سے بھی تلبیہ کی آواز آتی ہے، اس طرف سے بھی لبیک کی صدائیں آتی ہیں، ساری کی ساری زمین اس حج کرنے والے کے ساتھ، عمرہ کرنے والے کے ساتھ تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ وہ صدائیں ہیں۔ اور جو آخری بات، اللہ ہمت دے، استطاعت دے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے، یہ طلب کا نام ہے، ہم دل میں طلب پیدا کریں، اللہ سے مانگتے جائیں، اللہ اسباب پیدا کریں گے، لیکن اس میں سستی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر استطاعت ہے، زاد راہ ہے، صحت ہے، آنے جانے کے اخراجات ہیں، تو پھر اس میں سستی یا نہ کرنا، حج نہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت اس پہ وعید ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یمنعہ من الحج حاجۃ ظاہرۃ او سلطان جائر او مرض حابس فلم یحج فلیمت ان شاء یہودیا او ان شاء نصرانیا۔ جس شخص کو حج کرنے سے کسی بیماری نے نہیں روکا، کسی حاجت نے نہیں روکا، کسی ظالم بادشاہ نے نہیں روکا، یعنی وہ حج کر سکتا تھا، اس کے پاس استطاعت تھی، طاقت تھی، اسباب تھے، پھر بھی اس نے حج نہیں کیا، اسے چاہیے کہ وہ مر جائے، یہودی ہو کر کے مر جائے یا عیسائی ہو کر کے مر جائے۔ اس لیے احباب ذی وقار، حج بہت بڑی عبادت ہے، اور جو حاجی جا رہے ہیں ان سے ہم دعاؤں کی درخواست کریں، جب وہ واپس آئیں، گھر پہنچنے سے پہلے حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم لوگ حاجی کو ملو، گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کرو، مصافحہ کرو اس کے ساتھ، اور اسے کہو کہ میرے لیے دعا کرے،
گھر میں داخل ہونے سے پہلے جو وہ دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔